میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، 1906 میں مسلم لیگ کی تشکیل سے لے کر 1947 تک اس کی اور کانگریس کے تعلقات خوشگوار تھے، اور خوشگوار بھی اس حد تک تھے کہ آدمی کانگریس اور مسلم لیگ کا ممبر ہو جاتا تھا، جس کی نمایاں مثال مولانا حسرت موہانی اور محمد علی جناح کی ہے، جو ایک ہی وقت میں کانگریس اور مسلم لیگ سے دونوں ہی وابستہ تھے۔ اور ان کے علاوہ دا ڈسکوری آف انڈیا میں پنڈت نہرو کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے، جبکہ ابھی وہ ایک طرح سے بچے تھے، 1906 کے پہلے اجلاس میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ناظرین، یہاں ہم یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ مسلم لیگ سر سید کے رفیق کار نواب مشتاق حسین المعروف وقار الملک، جن کے نام سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک VM ہال بھی ہے، انہی کی کوششوں کے نتیجے میں مسلم لیگ ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی اور علی گڑھ ہی مسلم لیگ کا صدر دفتر بنا تھا۔ لیکن جیسا کہ زمانہ جانتا ہے کہ کانگریس مسلم لیگ کو برداشت نہ کر سکی، یہاں تک کہ آخر میں پنڈت جواہر لال نہرو کی خود غرضی اور انا پرستی کے نتیجے میں بدرجہ مجبوری محمد علی جناح کو ملک کی تقسیم کے لیے مجبور ہونا پڑا، اور بعد تقسیم ایک پروپیگنڈے کے زور پر محمد علی جناح کو 2 نیشن تھیوری کا موجد اور ملک کی تقسیم کا واحد ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جبکہ سیاسی تجزیہ کاروں کے نزدیک تقسیم کا ذمہ دار فقط محمد علی جناح کو ٹھہرانا اس صدی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جبکہ مولانا آزاد اپنی مشہور زمانہ کتاب انڈیا ونز فریڈم میں تقسیم کا ذمہ دار جواہر لال نہرو کو ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گاندھی جی تقسیم کے سخت مخالف تھے اور کہتے تھے کہ تقسیم میری لاش پر ہوگی، لیکن آخر میں گاندھی جی بھی تقسیم کے لیے ذمہ دار ہو گئے تھے، اور یہ میری زندگی کا عظیم سانحہ تھا۔ ناظرین، قابل غور نکتہ یہ ہے کہ دسمبر 1947 میں مولانا آزاد اور جمعیت علماء ہند نے لکھنؤ میں مسلم کنونشن میں یہ فیصلہ لیا تھا کہ مسلمان اپنی زیر قیادت کسی سیاسی پارٹی کے قیام کا خیال بھی دل میں نہ لائیں، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف تقسیم کا ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرایا گیا تھا، بلکہ سر سید کی کانگریس بیزاری کانگریس کی تابع داری کی بھینٹ چڑھ گئی، اور اس طرح وہ علی گڑھ، جس کو مسلم قیادت کا مرکز مانا جاتا تھا، اس نے اپنے ہی ہاتھوں علی گڑھ تحریک یعنی سر سید کا گلا گھونٹ دیا، اور یہی وہ سبب ہے کہ علی گڑھ مسلم لیگ اور محمد علی جناح کی ذات سے وابستہ داستانوں پر پردے ڈالے رکھے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ لہذا ناظرین، بلا تامل ہم تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں محمد علی جناح اور علی گڑھ سے جڑی وہ بھولی بسری یادیں پیش کریں گے۔ ہمیں یقین ہے جسے سن کر آپ کو وہ کسی پریوں کے دیش کی دل فریب داستانیں معلوم ہوں گی۔ ناظرین، اطہر پرویز اپنی کتاب علی گڑھ سے علی گڑھ تک میں کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ بات یہ تھی کہ مسلم لیگ کا عروج تھا، علی گڑھ میں جناح صاحب کا سالانہ دورہ ہوا کرتا تھا، جسے لڑکے جناح ویک کہتے تھے۔ ان کا پروگرام ہفتے بھر رہتا تھا، خوب جلسے ہوا کرتے تھے۔ جناح صاحب کی آمد سے پہلے سر ضیاء الدین احمد نے کمانڈر ان چیف کو علی گڑھ آنے کی دعوت دی تھی۔ اسی زمانے میں کمانڈر ان چیف نے کلکتے میں کوئی بیان دے دیا تھا جس سے نوجوان ناراض تھے، وہ ان کا علی گڑھ آنا پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ لڑکوں نے امتحان کا عذر پیش کیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ ایک روز جمعہ کی نماز پڑھ کر ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب مسجد سے نکل رہے تھے کہ مسلم لیگی لڑکوں نے انہیں مسجد میں گھیر لیا اور گفتگو شروع کی۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے کہا کہ میں امتحان کو 15 دن کے لیے ملتوی کر دوں گا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا کہ امتحان کے ایک دن کے ملتوی ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ امتحان کی تاریخیں اٹل ہوتی تھیں اور وہ 1 سال پہلے طے ہوتی تھیں۔ امتحان 15 روز کے لیے ملتوی ہو جائے، یہ تو کوئی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے سوچا کہ اگر ایک دن میں 15 دن کا بھلا ہو تو کیا حرج ہے۔ اس خیال کے پیش نظر لڑکے کمانڈر ان چیف کی تقریر سننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب کمانڈر ان چیف آئے تو لڑکے اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اسٹریچی ہال میں داخل ہوئے اور اپنی کرسی پر بیٹھے، لڑکوں نے ان کے خلاف نعرے لگائے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین بہت چیخے چلائے، لیکن مجمع قابو میں نہ آیا۔ کمانڈر ان چیف فوجی آدمی تھے، سیاستداں نہ تھے، مخالف نعرے برداشت کرنا ان کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ وہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے اسٹریچی ہال سے باہر نکل گئے۔ جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ سر ضیاء الدین احمد ناراض ہو گئے، امتحان ملتوی نہیں ہوئے تھے۔
اب تو لڑکوں کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس کے چند روز بعد ہی جناح ویک شروع ہو گیا تھا۔ جناح صاحب جب علی گڑھ آئے تو انہیں اصل قصہ معلوم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ امتحان قریب ہے، تو انہوں نے واپسی کا پروگرام بنا لیا اور لڑکوں سے کہا کہ تم اپنے امتحان کی تیاری کرو، میں پھر آ جاؤں گا۔ جناح صاحب علی گڑھ سے واپس چلے جائیں یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکوں نے کہا کہ امتحان کو پھر بھی دے لیں گے، مگر جناح صاحب روز روز تھوڑی آ سکتے ہیں، لہذا جناح صاحب کی واپسی کسی کو گوارا نہ تھی۔ 2 روز یونیورسٹی میں بڑا ہنگامہ برپا ہوا۔ لڑکوں نے اصل بات تو چھوڑ دی، ان کا اس بات پر غصہ تھا کہ سر ضیاء الدین مسجد میں وعدہ کر کے پلٹ گئے تھے۔ اب مسئلہ امتحان کے ملتوی ہونے کا نہیں تھا جتنا مسجد میں وعدہ کر کے پلٹ جانے کا تھا۔ بالآخر جناح صاحب نے ضیاء الدین احمد سے خود گفتگو کی۔ سر ضیاء الدین احمد کا کہنا تھا کہ لڑکوں نے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس لیے امتحان ملتوی نہیں ہوں گے۔ اس پر جناح صاحب برف فروختہ ہو گئے۔ لڑکوں نے بدتمیزی کی ہے؟ سر ضیاء الدین احمد نے کہا، جناح صاحب آپ خود ہی سوچئے کہ کمانڈر ان چیف کے سامنے لڑکوں نے نعرے لگائے، ڈاؤن ود برٹش امپیریلزم۔ یہ سن کر جناح صاحب کے تیور بدل گئے۔ وہ بولے، سر ضیاء الدین، اگر یہ نعرہ بدتمیزی ہے تو سارا ہندوستان یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ اب آپ 2 کشتیوں میں سفر نہیں کر سکتے، آپ کو کشتی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین مصلحت اندیش تھے، انہیں انگریزوں سے مصلحت ہی کی بنا پر دلچسپی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ وقت بدل گیا ہے، چنانچہ وہ بھی بدل گئے۔ انہوں نے اپنی مونچھ نیچی کر لی اور پھر جناح ویک بڑے شاندار طریقے سے منایا گیا۔ اسی دورے میں جناح صاحب یونین ہال میں ایک جلسے کو خطاب کر کے نکلے۔ اس کے بعد انہیں شہر کی جامع مسجد کے ایک جلسے میں جانا تھا۔ وقت کی تنگی تھی، یہ طے ہوا کہ جناح صاحب یونین کے کمرے میں لباس تبدیل کر لیں۔ ان کے سیکریٹری کار سے اٹیچی لے کر کپڑے نکالنے کمرے میں گئے اور کپڑے نکال کر اندر رکھ آئے۔ جب جناح صاحب کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں گئے تو فوراً سوٹ ہاتھ میں لیے ہوئے نکلے اور وہیں سے سیکریٹری سے مخاطب ہوئے، یہ کپڑا نہیں، لیڈر والا کپڑا مانگتا ہے۔ یہ بات کچھ لوگ سمجھے اور کچھ نہ سمجھے، لیکن ان کے سیکریٹری سمجھ گئے اور اس کے بعد جب وہ کپڑے پہن کر نکلے تو شیروانی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھے۔ جناح صاحب کی علی گڑھ میں پرستش کی جاتی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ جناب محفوظ الحق اپنی کتاب بعنوان علی گڑھ کے 4 سال میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو جناح صاحب علی گڑھ آئی۔ یہ زمانہ مسلم لیگ کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اس وقت جناح صاحب کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ علی گڑھ آئے تو ریلوے پلیٹ فارم طلباء سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ریلوے لائن پر پٹاخے دور تک لگا دیے گئے تھے۔ جس وقت ٹرین یارڈ کے قریب آئی تو پٹاخے چھوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت ایک عجیب سماں تھا، ہر شخص قومی جذبے سے سرشار تھا۔ جناح صاحب کو یونیورسٹی تک لانے کے لیے عالی جناب نواب سر محمد مزمل رئیس بھیکم پور کی 4 گھوڑوں والی فٹن باہر اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تھی۔ پھولوں سے لدے ہوئے جناح صاحب بمشکل تمام اسٹیشن سے باہر آئے اور جس وقت وہ فٹن پر سوار ہو رہے تھے اس وقت طلباء کا جوش و خروش اور جناح سے عقیدت کا منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ طلباء نے فٹن سے گھوڑے الگ کروا دیے اور کہا کہ گاڑی ہم خود کھینچیں گے۔ اسٹیشن سے یونیورسٹی کوئی 1.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ تمام راستے جناح صاحب کی گاڑی طلباء جلوس کی شکل میں یونیورسٹی لائے۔ علی گڑھ کے بارے میں جناح صاحب نے متعدد بار کہا تھا کہ علی گڑھ از دا آرسنل آف مسلم انڈیا، یعنی علی گڑھ ہندوستانی مسلمانوں کا اسلحہ خانہ ہے۔ جناح صاحب کے استقبال میں جو نظمیں پڑھی جاتیں ان نظموں میں 2 ایک نظموں کا ایک آدھ مصرع مجھے یاد ہے۔ مثلاً ایک نظم کا مصرع یاد رہ گیا ہے جس میں جناح صاحب کا استقبال کرتے ہوئے کہا تھا، آئیے مسلم کے گلشن میں خرام آئیے۔ یا ایک اور نظم کا ایک شعر یاد ہے، رکھتا ہے دل میں تاب و تواں 10 کروڑ کی، کہنوں کو نہ تواں ہے محمد علی جناح۔ ایک اور نظم جو کہ سارے ہندوستان میں مسلم لیگ کے جلسوں میں پڑھی جاتی تھی، 2 ایک بند یاد رہ گئے ہیں، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اپنا نہیں جو ہوا بیگانہ، مفتی ہو کوئی یا مولانا، تسبیح ہی سے گر گیا جو دانا، غم اس کا نہ کر ہے اگر دانا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ ناظرین، محفوظ الحق اپنی اس کتاب میں آگے رقم ترازی کرتے ہیں
کہ آخرکار حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا اور ہر پارٹی الیکشن میں مشغول ہو گئی، لیڈر دورہ کرنے لگے، پروپیگنڈا مشینری تیز سے تیز تر ہو گئی۔ ان حالات میں طلبائے مسلم یونیورسٹی کس طرح خاموش رہتے، یہ وقت کی پکار تھی جس کے لیے طلباء سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے۔ اس تاریخی الیکشن میں الیکشن ورک کے لیے مسلم یونیورسٹی، مسلم لیگ جس کے صدر منظر عالم تھے، اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے طلباء کے وفود سارے ہندوستان میں بھیجے گئے۔ برِ صغیر ہند کا کوئی شہر نہ رہا جہاں طلباء الیکشن ورک پر نہ گئے ہوں۔ کیا آسام، کیا بنگال، کیا پنجاب اور کیا شمالی مغربی سرحدی صوبے، جس جگہ طلباء جاتے یہ اپنی یونیفارم میں ہوتے، سیاہ شیروانی اور علی گڑھ کٹ پاجامہ، اور وہاں کی پبلک دیکھتے ہی پہچان لیتی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء ہیں۔ ناظرین، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ اور جناح کا علی گڑھ سے ایک گہرا رشتہ ہے جو اب محض تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ مقامی افسوس ہے کہ سر سید کے سیاسی نظریات کو چھوڑ کر کانگریس کے پروردہ مولویوں کے مکڑ جال میں پھنس کر ہم علی گڑھ اور جناح سے جڑی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ تاریخ کبھی نہیں مٹتی۔ آج نہیں تو کل تاریخ کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ اختر گزرتے وقت کی آہٹ پہ یوں نہ چونک، اس ماتمی جلوس میں ایک زندگی بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔